سلام پاکستان، جی ایس نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں یاسین اور میں ہوں محمد شفیق عباسی۔ ہیڈ لائن آپ نے جانی، آئے چلتے ہیں مزید خبروں کی طرف۔ ساتھ کباس سے خبر شامل کرتے ہیں۔ جام اقبال ملنگی کی رپورٹ کے مطابق موزہ محمد نواز واسا کے معروف زمیندار جام حاجی کمال ماٹا کی وفات پر سابق ایم این اے مخدوم سید مصطفیٰ محمود ان کے گھر جا کر مرحوم کے بیٹوں جام اقبال ماٹا، جام عبدالخالق ماٹا، ماسر رمضان، جام عابد کمال کے والد محترم جام حق نواز ماٹا کے دادا جام جان محمد کے نانا جام ناصر کے دادا کی وفات پر فاتحہ خوانی کی اور مرحوم کی درجات بلندی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر سردار ملک صفدر جام منیر احمد جھگ، جام اکمل ماٹا، جام شراز منیر سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر مخدوم سید مصطفیٰ محمود نے جام حاجی کمال ماٹا مرحوم کے علاقے میں سماجی خدمات کو سراہا، ان کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ دی ایجوکیٹرز جلال کیمپس جلال پور پیروالا میں عشق رسول سیمینار کا انعقاد ہوا، جہاں طلبہ طالبات نے ذکر نعت محفل سجا کر سماں باندھ دیا۔ ہمارے نمائندے میاں زیگم عباس کی رپورٹ کے مطابق دی ایجوکیٹرز جلال کیمپس جلال پور پیروالا میں عشق رسول سیمینار کا انعقاد ہوا، جہاں طلبہ طالبات نے ذکر نعت محفل سجا کر سماں باندھ دیا۔ محبت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت موضوع پر مذہبی اسکالر علامہ غلام مرتضیٰ چشتی جتیال فاضل بھیرا شریف نے خصوصی لیکچر دیا اور بچوں کو سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہو کر معاشرے کا بہترین شہری بننے کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ اس موقع پر ادارے کے ڈائریکٹر رانا بابر علی خان نے ادارے میں اسلامک ایجوکیشن کے حوالے سے بتایا کہ یہاں بچوں کو جدید علوم سائنس کے ساتھ تربیت دین پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جو کہ ہم سب پر مسلمان ہونے کے ناطے فرض ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ طلبہ کی کردار سازی کے لیے تعلیم کے ساتھ نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں پر توجہ دینا ضروری ہے۔ یاد رہے جلال پور پیروالا میں معیاری تعلیم فراہم کرنے والے ادارے دی ایجوکیٹرز جلال کیمپس کی جانب سے طلبہ طالبات کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ بچوں کو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کروانے کے لیے عشق رسول سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں اساتذہ کرام طلبہ طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ علامہ غلام مرتضیٰ چشتی جتیال، علی امجد چودھری، مہر جاوید ساکر، دیگر مہمانان گرامی کی جانب سے دی ایجوکیٹرز جلال کیمپس کے اسٹاف کی کارکردگی کو خوب سراہا گیا اور دی ایجوکیٹرز جلال کیمپس کو جلال پور پیروالا میں مثالی ادارہ قرار دیا۔ اختتام پر ادارے کی ترقی اور ملک کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور ادارے کی جانب سے علامہ غلام مرتضیٰ چشتی کو تحائف اور اعزاز شیلڈ سے نوازا گیا۔ میں گھرا ہوا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ تمام جمہوریت پسند قوتیں متحد ہو جائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ہر دور اقتدار میں ملک و قوم کی خدمت کی، جس کے نتیجے میں اس کی قیادت کو شہادتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ وہاڑی میں سانحہ کارساز کے حوالے سے وہاڑی میں منعقدہ جلسہ عام اور بعد میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر جیالوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مزید جانتے ہیں شمون نذیر سے۔ جی بالکل، سیکرٹری اطلاعات جنوبی پنجاب پاکستان پیپل پارٹی نواب زادہ افتخار احمد نے کہا ہے کہ اس وقت ملک جن مسائل میں گھرا ہوا ہے اس کا تقاضا ہے کہ تمام جمہوریت پسند قوتیں متحد ہو جائیں۔ پاکستان پیپل پارٹی نے اپنے ہر دور اقتدار میں ملک و قوم کی خدمت کی، جس کے نتیجے میں اس کی قیادت کو شہادتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ وہاڑی میں سانحہ کارساز کے حوالے سے وہاڑی میں منعقدہ جلسہ عام اور بعد میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر جیالوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ نواب زادہ افتخار احمد نے کہا کہ جو قوتیں ملک میں جمہوریت نہیں چاہتی، انہوں نے بے نظیر کو راستے سے ہٹانے کے لیے کراچی کارساز کے مقام پر بم بلاسٹ کیے۔ اس حملے کے نتیجے میں 180 جیلوں نے جان کے نذرانے پیش کیے۔ اس وقت وہی منظر تھا جو اس وقت فلسطین میں نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان جن مسائل میں گھرا ہوا ہے اس کے لیے تمام جمہوریت پسند سیاسی قوتوں کے اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ سابقہ رجیم نے ملک کو تباہ کیا، ادارے تباہ کیے، نفرت کی سیاست کو فروغ دیا۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے جمہوری قوتوں کا متحد ہونا ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپل پارٹی آئندہ الیکشن غربت، بے روزگاری اور نفرت کے خلاف لڑے گی۔ پاکستان کے استحکام کے لیے اندرونی اور بیرونی ملک دشمنوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری 64% یوتھ کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ پیپل پارٹی جب بھی اقتدار میں آئی نوکریاں دی، ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا، اب بھی ہم نے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن میں جائیں گے۔ سلیکٹڈ حکومت نے سعودی عرب، چین جیسے دوست ممالک کو ناراض کر دیا، سی پیک رول بیک کیا۔ اس مشکل صورتحال میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھال کر پوری دنیا میں پاکستان کا امیج بہتر کیا۔ انہوں نے پیپل پارٹی کی کارکردگی بیان کرتے ہوئے کہا کہ
پیپل پارٹی سندھ میں بے گھر خاندانوں کو 1 لاکھ سے زائد گھر بنا کر دے چکی ہے. بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے ان کو سولر سسٹم لگا کر دیے ہیں. سندھ میں ہر ضلع میں ہر 50 کلومیٹر پر دل کا ہسپتال موجود ہے جہاں پر تمام علاج مفت ہے. گنبٹ جیسے چھوٹے سے شہر میں جگر کے ٹرانسپلانٹ کا ہسپتال قائم کیا گیا ہے جہاں بلا تخصیص تمام علاج بالکل فری ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت پر شدید تنقید کی اور ملک کو مشکلات کے دھکیلنے کا ذمہ دار قرار دیا. ان کا کہنا تھا کہ حکومت سینیٹر کا وفد بنا کر دنیا میں بھیجے اور فلسطین کے سلسلے میں رائے عامہ ہموار کر سکے. انہوں نے نگران حکومت سے جلد انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا. نگران حکومت کے بس کی بات ہی نہیں کہ یہ مسائل حل کر سکے. ان کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی قوتیں نگران حکومت پر اپنا پورا بوجھ ڈال لیں تاکہ جلد سے جلد الیکشن ہو سکے. انہوں نے الیکشن کمیشن سے بھی مطالبہ کیا کہ الیکشن کی ڈیٹ دے. جب حلقہ بندیاں ہو چکی تو پھر الیکشن نہ کروانا مناسب نہیں ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک کوئی سیاسی جماعت پورے مینڈیٹ کے ساتھ اقتدار میں آئے گی ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. میاں نواز شریف کو ملک میں واپس آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پیپل پارٹی تیر کے نشان پر الیکشن میں حصہ لے گی. پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. اگر پی ڈی ایم جماعتیں مل کر ایک نشان پر الیکشن میں حصہ لیتی ہیں اس سے پاکستان پیپل پارٹی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مانسر ابراہیم میں سٹی رپورٹر ضلع بٹگرام گاؤں کوزہ بانڈا میں سابقہ ایم این اے حاجی صالح محمد خان سواتی کے پرسنل سیکرٹری قاری مطیع اللہ کی والدہ مرحومہ کی وفات پر اظہار تعزیت اور خصوصی دعا. قبلہ پیر صاحب نے فرمائی. اس کے علاوہ قبلہ پیر صاحب بٹگرام سادات ہاؤس آمد، پیر سید نادر شاہ ترمزی العروف، پیر پٹھان کو عمرہ شریف سے واپسی پر خطیب ہزارہ معروف عالم دین، علامہ پیر سید عزم حسین شاہ ترمزی مرکزی جوائنٹ سیکرٹری مشائخ اتحاد کونسل پاکستان نے دلی مبارکباد دی اور بہت ساری دعاؤں سے نوازے. اس موقع پر سید نوید شاہ کاظمی، سید فیض اللہ شاہ، مینیجر اسلم خان بھی پیر صاحب کے ہمراہ موجود ہیں. آخر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علامہ پیر سید عزم حسین شاہ ترمزی نے کہا کہ ہم اس دکھ کی گھڑی میں قاری مطیع اللہ کے برابر کے شریک ہیں. اللہ پاک مرحومہ مغفورہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہمارے بیورو چیف پنجاب سینئر صحافی کالم نگار میاں میر احمد مستانہ سہروردی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام شہداء بالخصوص شہداء سانحہ کارساز کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کریں گے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے جی عالم پاکستان پیپلز پارٹی سلام عقیدت پیش کرتی ہے. شہداء کی فیملیز کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ رابطے میں رہتی ہے. اپنے کارکنان کو ہمیشہ عزت سے نوازا جاتا رہے گا. جب بھی موقع ملا پاکستان پیپلز پارٹی نے کارکنان دوست پالیسی بنائی، کارکنان کو نوکریاں دی. کارکنان شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی سیاسی بصیرت اور نظریات کے امین ہیں. ان خیالات کے اظہار سانحہ کارساز کی برسی کے موقع پر چیف کوارڈینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی سابق صوبائی مشیر عبد القادر شاہین، سابق ایم پی ضلعی جنرل سیکرٹری محمد انتظار رانا، ضلعی صدر ملک محمد سلیم، تحصیل صدر ویمن ونگ ڈاکٹر شازیہ بلوچ اور دیگر مقررین نے گفتگو کرتے ہوئے کیا. اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض ضلعی سیکرٹری اطلاعات ملک محمد رستم نے ادا کیے. سانحہ کارساز کی برسی کے موقع پر شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے قرآن خوانی ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران اور کارکنان بالخصوص پرانے کارکنان شہداء کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لائے. تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا. مخدوم فدا حسین ہاشمی نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی. برسی کی تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران، کارکنان، وکلاء، تاجران، اساتذہ، طلباء، سول سوسائٹی، پریس کلبس کے ممبران سمیت ہزاروں افراد شریک ہوئے. خواتین کی کثیر تعداد نے کنونشن میں شرکت کی. شہداء کے درجات کی بلندی، ملک کی سلامتی، استحکام، ترقی، خوشحالی، شہداء فلسطین کے درجات کی بلندی اور اسرائیل کی نابودی کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما محمد انتظار رانا کی طرف سے شرکاء کے اعزاز میں پرتکلف ظہرانہ دیا گیا. چترال میں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں پر حکومت کی جانب سے ٹیکس لگانے کے لیے کریک ڈاؤن کے اعلان کے بعد عوام اور ٹرانسپورٹروں نے ریلی نکالی اور پرامن احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ چترال ایک ٹیکس فری زون ہے، اسے مزید 50 سال تک ٹیکس فری قرار دیا جائے. تفصیل گلحماد فاروقی کی اس رپورٹ میں. چترال میں NCP یعنی نان کسٹم پیڈ گاڑیوں پر رجسٹریشن فیس کے مد میں ٹیکس لگانے کے خلاف لوگوں نے احتجاجی ریلی نکالی. اس ریلی کی قیادت تحریک تحفظ حقوق چترال کی چیئرمین پیر مختار نبی اور ٹرانسپورٹ یونین کے صدر محمد صابر کر رہے تھے. ریلی میں درجنوں گاڑیوں نے حصہ لیا جو کلوپیش بازار سے نکل کر جغور چوک تک گئی
और दनीन रोड पर वापस क्लूपिस चौक में जमा हो गए। सिविल सोसाइटी की अरकान ने इस फैसले के खिलाफ बाकायदा तौर पर अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा कि चतराल एक पसमानदा जिला होने के साथ साथ अफसदा भी है और गरीब लोग इन एनसीपी गाड़ियों के जरिए अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा रहे हैं, जिस पर हुकूमत अब टैक्स लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चतराल के साथ रियासत पाकिस्तान का मुआहिदा हुआ था कि यहाँ पे 100 साल तक टैक्स नहीं लिया जाएगा, मगर यहाँ टेलीफोन और बिजली के बिलों में भी टैक्स वसूल करने के साथ साथ इन गाड़ियों पर भी अब टैक्स लगाया जा रहा है। रैली के कायदीन ने मीडिया से भी बातचीत कर ली। रैली का मकसद ये है कि हम चतराल के पसमानदा लोग इलाके के लोग हैं और इधर न कोई मिल है, न कोई कारखाने हैं, न कोई और मजदूरी के वसाइल है, इसीलिए एनसीपी गाड़ियों से हमारा रोजगार चलता है। इस पर टैक्स लगाने से चतराली अवाम पर जुल्म हम तस्वुर करते हैं, तो इसमें ये जिबरी जुल्म हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारे रोजगार के वसाइल है। ये रैली का हमारा मकसद जो है, ये टैक्स के निफाज के हवाले से गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है या एनसीपी गाड़ियों के हवाले से जो फैसले हुए हैं, ये हमारे रोजगार के मईशत के वाहिद जरिए है ये एनसीपी गाड़ियां हैं। तो इसके साथ अगर हुकूमत यहाँ पर टैक्स का निफाज करता है तो हमारे लिए जीना, वक्त गुजारना जो है ना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर जो है गुर्बत जो है ना बहुत ज़्यादा है, तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अंग्रेज़ ने 100 साल तक हमें छूट दी थी, हम रियासत से भी ये उम्मीद रखते हैं कि मजीद 50 साल की जो तोसी इसमें की जाए। ये रैली शदीद बारिश के बावजूद जारी रही, जो बाद में पुरअमन तौर पर मुंतशिर हुआ। चतरा से ब्यूरो चीफ अहमद गुलाम फारूकी, GSTV UK। You're watching GSTV UK. Keep watching.